اڑتی ہوئی افواہ ہے کہ آپ نے گزشتہ 2.5 سالوں میں کافی مال بنایا، کیا سچائی ہے؟ یہ آپ کے سامنے جو مال ہے ہمارے پاس، الحمدللہ پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن پہ چلتے ہیں. جو اڑتی ہوئی افواہیں ہیں نا، اڑتی ہوئی افواہیں تو پھر یہ بھی ہے کہ میرا کوئی یہودیوں کے ساتھ رشتہ ہے. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے وزیرستان سے اٹھ کے آ گئی ہے وزیرستان. السلام علیکم، مرجان ویب چینل کے ساتھ اسرار احمد یوسف زیب کی خدمت میں حاضر ہو. ناظرین، آج ہم حاضر ہوئے کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلی کے وزیر محترم اظہر تاج گل صاحبہ کے پاس. علاقائی سیاست کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، آپ ساتھ رہیے. محترم اظہر تاج گل صاحب، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. یہ بتائیے کہ ڈی جی خان کو جتنی ترقی ملنی تھی، میں نے آج بہت ساری جگہ دیکھ لی، ایسی ترقی نہیں مل سکی. کیا اس کا قصوروار گزشتہ ادوار، یہ جو آپ کا دور ہے یہ ہے، یا گزشتہ 2-3 ادوار ہے؟ نہیں، جیسے ٹوٹا پھوٹا پاکستان پرائم منسٹر عمران خان کو ملا تھا، ہمیں تو ڈی جی خان اس سے بھی بدتر حالت میں ملا تھا، کیونکہ یہاں پہ یا تو کھوسا یا پھر لغاری فیوڈل لارڈز ہی ہوتے تھے. تو وہ صرف ادھر کی کام نہیں کرواتے تھے، وہ صرف لوگوں کو محکوم رکھتے تھے. اور پھر دوسرا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے جو گونگے بہرے پچھلے حکمران ہوتے تھے، وہ کوئی میگا پروجیکٹ ساؤتھ پنجاب کے لیے نہیں لا سکے تھے. بلکہ ہمارا جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کا بجٹ بھی جا کے اورنج ٹرین اور میٹرو بسز میں لاہور میں چلا جاتا تھا. اس لیے تو لوگ بہت زیادہ یہاں پہ ناراض تھے. ہم نے ابھی تک جو اپنے تقریباً 3 سال کا ٹینیور پورا ہونے والا ہے، اس میں ہم لوگوں نے کارڈیالوجی ہاسپٹل 4.5 ارب کا، مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل 3.5 ارب کا، اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ جو ہمارا بس سٹینڈ ہے اور جو اڈا ہے وہ ہم لوگ ہمارا مکمل ہو رہا ہے. ہمارے سرور والی کا ہاسپٹل، ہمارا جو سخی سرور کا ہاسپٹل، اور فورٹ ونڈرو کیڈٹ کالج جس کے لیے ہم نے 1 ارب روپے دیے ہیں کہ پہلا کیڈٹ کالج بلوچ ایریا میں بنے گا. اور ہماری جو پی ایچ اے ہے اس کے لحاظ سے، اور ہمارے جو بلین ٹری سونامی میں جو ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں میاواکی فارسٹ ہم نے پہلی دفعہ لگایا ہے. پل ڈاٹ کا ہم لوگوں نے ٹوٹل یہاں پہ، کیونکہ اس کی وجہ سے ٹریفک رکی ہوئی ہوتی تھی اور عجیب و غریب اس کی وہ تھی، وہ ہم نے بیٹر کرائے ہیں. پھر ہم لوگوں نے ناردرن بائی پاس اور غازی گھاٹ کو بھی اس کے اندر انٹروڈیوس کروایا. اور جو ہمارا ڈیرہ غازی خان سے لے کر ڈبل روڈ ہے مظفر گڑھ تک، وہ سی ایم صاحب نے مکمل کروائی ہے. اور ہاکی کی یا اسپورٹس کے لحاظ سے آسٹرو ٹرف جو ہمارا ہاکی کا گراؤنڈ ہے، اور جو ہمارا کرکٹ کا اور پورے جو اسپورٹس کامپلیکس ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، ہم لوگوں نے میگا مین پروجیکٹ کے اندر بہت اچھی ڈیولپمنٹ کی ہے. آپ ہمارا کارڈیالوجی ہاسپٹل کے علاوہ اگر آپ ہمارا ٹیچنگ ہاسپٹل دیکھیں، جس کے اندر ہم نے اسپیشلی جو ہمارا ایڈس کے مریضوں کے لیے، پھر ہماری جو خواتین کی جن کی ڈیلیوری ہوتی ہے اس کے لیے ہم لوگوں نے جو پورا جس طریقے سے پورا نیا وارڈ بنوایا ہے، ہم نے ان چیزوں میں کافی بیٹر کیا ہے. لیکن ظاہری بات ہے ود دا پیسج آف ٹائم مزید بھی اس میں بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ. زرتاجل صاحب، کیا آپ اپنے اس دور میں اپنی سیاست سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، جو شخص اتنا مطمئن ہوتا ہے نا، وہ پھر کام نہیں کرتا ہے. پرائم منسٹر ہمیشہ آپ نے ان کی باتیں دیکھی ہوں گی، وہ کہیں گے کہ میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں مزید، اگر آپ ان کا کمپیریزن پچھلی حکومتوں سے دیکھیں تو وہ بہت اچھا جا رہے ہیں. انہوں نے عوام کا پیسہ نہیں کھایا، انہوں نے عوام کا فنڈ استعمال لوگوں کے لیے کیا ہے. انہوں نے اپنے ذاتی گھر نہیں بنائے، فیکٹریاں نہیں بنائی، جائیدادیں نہیں بنائی. ہم نے بھی ایسا ہی ہے، اپنی جائیداد نہیں بنائی، اپنے گھر سے مہمان نوازی شروع کرتے ہیں، قوم کا پیسہ نہیں ضائع کرتے ہیں، اپنے پیسے لگاتے ہیں. کوئی غبن فراڈ نہیں کیا، کوئی ہماری حکومت کا کوئی اسکینڈل نہیں ہے کرپشن کا. لیکن اس کے باوجود ہمارے اپنے جو سٹینڈرڈ ہے پرائم منسٹر عمران خان کے، وہ بہت ہائی ہیں. تو اگر آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ سیٹسفیکشن لیول دیکھیں 100%، تو اگر بندہ سیٹسفائیڈ ہو جائے تو پھر بڑی آئیڈیل سچویشن ہے. ایسا نہیں ہوتا، وہ تو پھر فلاحی ویلفیئر اسٹیٹ میں ہوتا ہے. ابھی ہمیں ویلفیئر اسٹیٹ بننے میں اور ڈیرہ غازی خان کو کمپلیٹ کرنے میں بڑا فرق ہے، ٹائم لگے گا ابھی. تو میں یہ کہوں گی کہ سیٹسفائیڈ نہیں، میں کوشش کرتی رہوں گی اپنے دور حکومت میں، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے. سارا ٹائم 3 دن یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہوں، 3 دن میں اسلام آباد ہوتی ہوں، اور وہاں پہ بھی ٹاپ پرائرٹی کے ڈیرہ غازی خان کا ہے. جو بندہ آئے گا اس کا پہلے کام کریں گے. لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ٹاپ پرائرٹی ڈی جی خان کو دیتے ہیں، لیکن ان کا حق ہے، انہوں نے ہمیں ووٹ دی ہے. یہ بتائیے کہ سی ایم بھی آپ کے ضلع کا ہے، سیاسی معاملات میں آپ کے ساتھ سی ایم سے تعلق خیال رکھ رہے یا تعاون کر رہے؟ میں خیال کرتی ہوں. ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ ہمارے ساؤتھ پنجاب سے، ایک بزدار کے ایریا سے، ڈپرائیڈ ایریا سے،
بلوچ ایریا سے کوئی ایم پی ہے ہمارا تخت لاہور کو چھوڑ کے فرسٹ ٹائم ہمارا سی ایم صاحب بنے. سی ایم صاحب جب بھی ڈیرہ غازی خان تشریف لاتے ہیں وہ میرے حلقے میں اترتے ہیں کیونکہ میرا حلقہ یہ ہیڈ کوارٹر ہے. سارے تھانے یہیں پہ, آر پی آفس یہیں, کمشنر آفس یہیں ہے, ڈی پی آفس یہیں ہے, ٹیچنگ ہاسپٹل یہیں پر ہے, سب چیزیں مین یہاں پہ. تو جب بھی سی ایم صاحب آتے ہیں آپ ہسٹری ریکارڈ 2.5 سالوں میں دیکھ لیں, سب سے پہلے میں ان کو ویلکم کرتی ہوں, میں کھڑی ہوتی ہوں. یہ ان کا آنر ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو سی ایم بنانا چاہیے, ہمیں اس بات کی قدر کرنی چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ سمبولکلی بھی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف تخت لاہور کا بندہ ہی منسٹر بنے گا یا چیف منسٹر بنے گا, ہمارے ایریا سے بھی ہے. ہم عزت کرتے ہیں سی ایم عثمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, جو وہ ویژن لے کر جاتے ہیں, جو وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں, ہم سب سے پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ہم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جو ان کو سجیشن چاہیے ہوتی, جو ان کو ایریا کے لحاظ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے, ان کے ساتھ برابر کھڑے ہوتے ہیں. آپ کا سیاسی مخالف اویس لغاری آج کل متحرک ہے, اگلا الیکشن مارکا آپ کے نام ہوگا یا اویس لغاری صاحب کا نام؟ دیکھیں کبھی بھی اپنے مخالف کو ایزی نہیں لینا چاہیے. میرا مخالف چاہے میں سمجھتی ہوں کہ اس کا 2 ووٹ بھی ہونا تو مجھے وہ 2 ووٹ حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. میں نے سیاست کو ایزی نہیں لیا, میں سیاست کو بہت ٹف سمجھتی ہوں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, حکمران بننا پھر عوام کو جواب دہ ہونا. جہاں تک اویس لغاری صاحب کی بات ہے, ایز اے پولیٹیکل اپوننٹ سب سے میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کا یہ سب سے مضبوط امیدوار تھا. میں نے اس وقت اس کو ہرایا جب میں کچھ بھی نہیں تھی. ابھی تو میری پورٹ فولیو پہ اور میری پرفارمنس پہ جو ہے میں پروٹیکٹوریٹ آفس یہاں لے کر آئی ہوں. میں نے کیڈٹ کالج جو ہے وہ شروع کروایا, 1 ارب روپے دیے ہیں. یہاں پہ ہم لوگوں نے جو سی ایم صاحب کے انیشیٹو ہے, کارڈیالوجی ہاسپٹل پہلی دفعہ بن رہا ہے, مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل یہاں پہ بن رہا ہے, غازی یونیورسٹی کو ہم نے آپریشنلائز کیا ہے. ہم لوگوں نے یہاں پہ پارکس بنوائے ہیں, ہم لوگوں نے بلینٹی سونامی میں یہاں پہ کام کیا ہے, ہم نے سخی سرور کے مزار کی ایکسٹینشن کروائی ہیں, 25 اسکول میں نے یہاں پہ متعارف کرائے ہیں گورنمنٹ اسکول کے. سرور والی اور سخی سرور کا میں نے ہاسپٹل فیڈرل گورنمنٹ کے تعاون سے میں نے بڑا کروایا ہے, پورا ہاسپٹل میں نے پراپر اس کو بنوایا ہے. محکمے میں آفیسران موجود ہیں, لوگوں کو جواب دیتے ہیں. میں خود 3 دن ڈیرہ غازی خان میں فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کو میں 24 آورز لوگوں سے ملتی ہوں, اور 3 دن جو میں اسلام آباد میں ہوتی ہوں میں اپنا کام کرتی ہوں, پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کو ڈیفینڈ کرتی ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کے. یہاں پہ بھی میری پریزنس ہے. تو اگر اس فٹ سٹیپس میں اگر کسی بھی لغاری کھوسے کا یہ خیال ہے کہ وہ مجھے ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, دے لیو ان فولس پیراڈائز. میں اپنے اپوننٹ کو ایزی نہیں لیتی ہوں, میرا مقابلہ ہمیشہ ان کے ساتھ جاری رہے گا, اور انشاءاللہ میں تحیات ان کو ہراتی رہوں گی. میرے ساتھ ڈیرہ غازی خان کے عوام کھڑے ہیں. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں متحرک ہو گئے ہیں, متحرک وہ 2.5 سالوں میں یہ ہوئے ہیں کہ دونوں سردار کھوسا صاحب بھی اور لغاری صاحب بھی مریم باجی کے کنٹینر سے لٹکے پڑے تھے ملتان میں, یہ وہ متحرک ہوئے ہیں. اگر آپ اس کو متحرک ہونا کہتے ہیں تو مبارک ہو ان کو کہ ان کی باجی ان کے لیے یہ سیاست کرتی, لٹکے پڑے ہوں. میں تو کہتی ہوں اوپر نیچے الیکشن لڑ لینا میرے مقابلے میں, انشاءاللہ دونوں کو جیسے پچھلے دفعہ رہا تھا اس دفعہ اس سے زیادہ لیڈ سے ہرائیں گے. اڑتی ہوئی افواہ ہے کہ آپ نے گزشتہ 2.5 سالوں میں کافی مال بنایا, کیا سچائی ہے؟ یہ آپ کے سامنے جو مال ہے ہمارے پاس, الحمدللہ پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن پہ چلتے ہیں. جو اڑتی ہوئی افواہیں ہیں نا, اڑتی ہوئی افواہیں تو پھر یہ بھی ہے کہ میرا کوئی یہودیوں کے ساتھ رشتہ ہے. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے وزیرستان سے اٹھ کے آ گئی ہے. وزیرستان بھی پاکستان کا حصہ ہے. تو مخالفین تو جب سیاست برداشت نہیں کر سکتے, ان سے اپنی ہار برداشت نہیں ہوئی ہے, تو وہ ذہنی طور پر کمزور لوگ پھر ذاتیات پہ حملے کرتے ہیں. جس کو شوق ہے, جس کو میرے اوپر 1 روپے کی بھی قدغن ہے یا 1 روپے کا بھی سوال ہے, میرے خلاف اینٹی کرپشن میں چلے جائیں, میرے خلاف نیب میں چلے جائیں, موسٹ ویلکم. انشاءاللہ لینے کے دینے پڑ جائیں گی, کیونکہ حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں, اپنے گھر سے اپنی گاڑی کا خرچہ پورا کرتے ہیں, اپنے دفاتر اپنے کیمپ آفیسز اپنے گھر کے پیسوں سے چلاتے ہیں. اور شاید بیک گراؤنڈ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے, میں جو یہاں پہ ڈیرہ غازی خان میں رہتی ہوں, ہم لوگ سب سے ان آنریبل فیملیز کے اندر ہے جن کے پاس لوگ کفن دفن کی امانتیں رکھواتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ کبھی 1 روپے کا بھی فراڈ نہیں کرتے ہیں. ہم نے تو الٹا یہاں پہ کروڑوں روپے کی زمین جو ہے وہ اسکولوں کو دی ہوئی, ہم نے ڈونیٹ کی ہوئی. ہمیں یہاں پہ میرے انلس کو اخوند بھی اس لیے کہتے تھے کہ پڑھے لکھے, کیونکہ ہم نے سرکاری زمینوں پہ کھوسے لغاریوں کی طرح قبرستانوں پہ قبضے نہیں کیے, الٹا ہم نے اپنی زمینیں دی ہیں, تعلیم کی خدمت کے لیے دی ہیں, ہم نے بیسک ہیلتھ یونٹس کے لیے اپنی زمینیں دی ہیں. یہ کبھی سیاست میں نہیں ہوتا. نوجوانوں خصوصاً لڑکیوں کے لیے اس ٹرائبل ایریا کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا اقدامات کیے؟
دیکھیں جو ہماری گرلس جو ہیں، جو ہماری بچیاں، ان کی ایجوکیشن میرے لیے سب سے اہم ہے. 25 اسکول ہم نے گرلس کے منظور کروائے ہیں، ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. پھر جو ہماری میرا سب سے پہلا پرومس تھا کہ جو ہماری گائنی وارڈ ہے میں اس کو ٹھیک کراؤں گی. وہ الحمدللہ آپ اس کو وزٹ کریں، ٹیچنگ ہاسپٹل نیا وارڈ ہم نے بنایا. اس کے ہمیں لاہور سے یا اسلام آباد سے، پشاور سے آپ کو سٹینڈرڈ سے کمی کوئی نہیں آئے گی، اور آپ کسی بھی خاتون سے پوچھ لیں وہ آپ کو بتائیں گی. پھر ہماری جو غازی یونیورسٹی ہے، یہاں پہ الحمدللہ 50 لاکھ کے اسکالرشپ دیے، اسپیشلی بچیوں کے لیے ہم نے وہاں پہ دیے تاکہ ہماری بچیاں وہاں پہ پڑھ لکھ سکیں. ابھی وومن یونیورسٹی منظور کروائی ہے پرائم منسٹر صاحب سے بھی، اور اس سے بھی سی ایم صاحب سے ڈائریکٹلی اس کے پاس ہو گئے. زمین اور جگہ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ وومن یونیورسٹی بھی یہاں پہ بنے گی. تو مقصد یہ ہے کہ جو ہماری بچیاں وہ آگے جائیں. باقی ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جس چیز کے لیے وہ تشریف لاتی ہیں. مجھے تو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ مجھ سے کوئی پردہ نہیں کرتی. خواتین کے گھروں میں آ جاتی ہیں میرے پاس، میں ان کے گھروں میں چلے جاتی ہوں. میری تو اسٹرینتھ ہی خواتین اور ینگسٹرز ہیں. خواتین کی بات کی، ویسے یہ بات کافی مشہور ہے کہ آپ خواتین میں زیادہ مشہور ہے، ایسے کیوں؟ ہاں یہ حقیقت ہے. آپ میرا پولنگ کا رزلٹ دیکھیں تو خواتین کا ریشو ووٹ کا سب سے زیادہ ہے. میں نے خواتین کے جلسوں میں ابھی بھی جاتی ہوں، یا میں پہلے بھی جاتی تھی. میں خواتین کے جلسوں میں تقریر ہی نہیں کر سکتی ہوں. خواتین سیلفیاں اترواتی ہیں، ہار پہناتی ہیں، میرے سامنے گانے گاتی ہیں، مجھے میرے ساتھ اتنا خوش ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں تو آپ کو تقریر کی ضرورت نہیں، ہم ویسے ہی آپ کو ووٹ دیتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ میرا فین فالوئنگ خواتین ڈیرہ غازی خان میں بہت زیادہ ہے. آئی تھنک وہ خوش ہوتی ہے، آئیڈیلائز کرتی ہے. میری وجہ سے ان کو بھی آزادی ملی ہے، میری وجہ سے ان کو بھی ایک وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آنر ملا ہے کہ ہاں خواتین عزت میں رہ کے، گریس کے ساتھ رہ کے کسی بھی فیلڈ میں آگے جا سکتی ہیں. یہ آخری سوال ضلع دیر عوام کی طرف سے وہ یہ کہ اوورسیز جو پاکستانی ہے وہاں اگر کوئی مر جاتا ہے تو انڈین لوگوں نے ان کے لیے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ ان کے بچے وغیرہ لاحقین ان کی خدمت کرتے ہیں، تعلیم، صحت وغیرہ. اس طرح افغانستان، ترکی میں بھی یہی صورتحال ہے. سوال یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آپ کے کیا کیا اقدام ہیں؟ دیکھیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تو سب سے زیادہ ان کو اگر عزت دی تو وہ پرائم منسٹر عمران خان نے دی ہے. بلکہ پرائم منسٹر عمران خان تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی ملے. تو ویلفیئر فنڈ ہمارا بھی ہے، ہم مدد بھی کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ایمبیسیز میں لائرز موجود ہوتے ہیں، ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں. ایمبیسیڈر اگر کسی ہمارے پاکستانی کو کوئی ایشو ہوتا ہے، سب سے پہلے وہاں جا کے ہم نے ایکٹیویٹ کیا ہے. تو مزید جو بھی سجیشن آئیں گے انشاءاللہ اس کو بھی ذرا غور کریں گے. میرا تو خواہش یہ کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پارلیمنٹ میں ایک سیٹ بھی ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنے مسئلے خود اپنے فورم پہ حل کر سکیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے زر تاج گل صاحب کی گفتگو سنی، اس حوالے سے رائے دیجیے، کمنٹ کیجیے. مرجان اب چینل کے ساتھ اسرار احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.